السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولوا للناس حسنا۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، مہمان گرامی، عزیز دوست اور ساتھیوں، آج میں اس سالانہ انجمن کے حسین موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ زبان کی حفاظت۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ دیکھنے میں تو معمولی اور گوشت کا ایک لوتھڑا رہ جاتا ہے، لیکن اس کے صحیح استعمال سے انسان کو صبح میں عزت و وقار حاصل ہوتا ہے اور غلط استعمال سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زبان جن کا زبان ہے، اسی زبان سے انسان کے سوچ و فکر کی صحیح تعبیر ہوتی ہے، اسی زبان سے انسان کلمہ لا الہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسی زبان سے دین کی دعوت و تبلیغ بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف زبان سے اکثر و بیشتر اللہ کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہے، اسی زبان سے ہم دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ غیبت اور چغلخوری جیسی برائی ہم اسی زبان سے انجام دیتے ہیں۔ الغرض یہ کہ آج دنیا میں رونما ہونے والی زیادہ تر فسادات اور جھگڑے زبان کے استعمال میں بے احتیاطی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے قرآن حدیث میں اس کو درست استعمال کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ دوسری جگہ ایسا فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی منہ سے اچھی بات نکالیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو وصیت فرمائی ہے، اے میرے مخلص ساتھیوں، زبان کو بری باتوں سے بچائے رکھنا، اس کا غلط استعمال نہ کرنا۔ ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ يَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ، جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی وجہ ضمانت دے گا تو مجھے جنت کی ضمانت دوں گا۔ ان آیات و حدیث سے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری زبان سے صبح و شام بے زبان نازیبا الفاظ نکلتے رہتے ہیں اور ہم پر دھیان نہیں دیتے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے وقت لوگوں کو ہنسانے کے لیے بکثرت سے جھوٹ بولتے ہیں اور سیر تفریح کا نام لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو حدیث میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں سے کوئی بات بیان کرتا ہے تاکہ وہ انہیں ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ زبان کے ذریعے میں ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے ہیں، جبکہ صاف طور پر قرآن میں غیبت سے منع کیا گیا ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ زبان سے سرزد ہونے والا ایک عظیم گناہ فحش گوئی ہے، یعنی آپس میں بے حیائی بے شرمی کا بات کرنا، جس کا ارتکاب نوجوانوں کے مجلسوں میں اکثر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش گوئی سے منع فرمایا ہے لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ، لعن طلب کرنے والا، فحاشی کرنے والا، توہین گوئی کرنے والا آدمی مومن نہیں ہے۔ زبان کی ایک آفت چغلخوری بھی ہے، یعنی آپس میں بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں کرنا۔ زبان کی ایک آفت چغلخوری بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلخور کو روئے زمین کا سب سے بدترین اور ذلیل شخص قرار دیا۔ وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ، اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جو چغلخوری کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة نمام، چغلخور جنت میں نہیں آئے گا۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔